دوسری چیزوں کو قابل رؤیت بنا دیتا ہے۔ فزکس کی کتابوں میں، بیسک کتابوں میں، ابتدائی کتابوں میں نور کی صفت یہ ہے، نور خود نہیں دکھائی دیتا، نور جس چیز پہ پڑتا ہے اسے دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ نہ پوچھیے گا کہ حضرت زہرا کا نور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا تھا۔ یہ دیکھیے کہ حضرت زہرا کا نور نہ ہوتا تو کیا کیا چیزیں آپ کو نظر نہ آتی۔ یاد رکھیے گا یہ بحث یاد رکھیے گا۔ حدیث معصوم ہے، حدیث معصوم۔ یہ کوئی نہ کہے کہ صاحب من گھڑت روایتیں خود گڑھ لی ہیں فضائل میں، کہتے ہیں نا کہنے والے دریدہ دہن حاسد، روایتیں گڑھ لی ہیں فضائل میں۔ کیا مطلب ہے؟ اچھا زہرا تھی، نماز پڑھتی تھی تو روشنی ہو جاتی، کہاں روشنی ہوتی تھی، کسے نظر آتی تھی؟ بہت سادہ سا جواب انہوں نے دے دیا، بہت عمدہ۔ سورج نکلا ہوا ہو، دوپہر کا وقت ہو، اور کسی اندھے کو میدان میں کھڑا کر دیجئے، تب بھی اسے سورج نظر نہیں آئے گا۔ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا، چونکہ اس کے پاس وہ آلہ ہی نہیں ہے، وہ وسیلہ ہی نہیں ہے، وہ ذریعہ ہی نہیں ہے جس سے وہ روشنی کو یا کسی روشن شے کو دیکھ سکے۔ لیکن جن کے پاس ذرا بھی بصارت اور بصیرت ہو، وہ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاں سورج نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس ذرا سا بھی اسلام و ایمان ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نور جبین زہرا کے معنی کیا تھے، اور اگر یہ نورانی پیکر نہ ہوتا، اور اگر اس کی جبین مبارک سے ساطع ہونے والا، درخشاں ہونے والا یہ نور نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی حقیقتیں ہمارے لیے نادیدہ ہو جاتی، کتنے الہیات کے مسئلے، کتنے اوصاف نبوت، کتنے کمالات عصمت ہمارے سامنے ہی نہ آتے۔ یہ کمالات عصمت آئے ہیں سامنے صرف اس لیے کہ وجود مبارک زہرا تھا اور اس کی پیشانی سے ہر وقت نور ساطع ہوتا رہتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ پروردگار آپ لوگوں کے قلوب کو بیدار رکھے، ذہنوں کو روشن رکھے۔ یہ وہ مقامات ہیں، یہ جو فضائل ہیں، یہ کسی نانجیب کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے حسب چاہیے، نسب چاہیے، نجابت چاہیے، طہارت چاہیے، نفاست طبع چاہیے، اس کے لیے ذوق الہی چاہیے۔ انسان متعلہ ہے جو یہ باتیں سمجھ سکتا ہے، وہ انسان جو خدا اور خدائی حقیقتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی نے کیا فرمایا، امام نے کیا فرمایا، کس کے مرتبے میں، کس کی فضیلت میں کیا بات کہی گئی۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔